قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، اپنے مال کو بد دعا مت دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم یہ بد دعا ایسے وقت میں زبان سے نکالو کہ جو قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے اور پھر تمہیں پریشانی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک بہت بڑا معاشرتی ادب سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے کام اس کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کبھی اس کے پاس صحت نہیں ہوتی، کبھی اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی، کبھی بیوی بات نہیں مانتی، کبھی ماتحت لوگ بات نہیں مانتے، کبھی اس کو اور کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، تو ایک سواری پر 7 سے 8 آدمی باری باری سفر کرتے تھے، یعنی سواریاں بہت کم تھی، ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو ایک آدمی اترتا تھا، دوسرا سوار ہوتا تھا، پھر تھوڑے فاصلے تک وہ سوار ہو کے جاتا تھا، پھر وہ اترتا تھا، تیسرا آدمی سوار ہوتا تھا۔ اس طریقے سے 7 آدمی ایک سواری پر سوار ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہم باری باری سواری پر سوار ہو رہے تھے، تو اتنے میں ایک انصاری شخص، اس کی باری آئی، وہ سواری پر سوار ہوا، تو وہ سواری کچھ سست چل رہی تھی، تو اس پر اس نے اس سواری کو کہا جیسے ہم اپنی زبان میں یا جس طرح کسی بھی گھوڑے کو یا کسی جانور کو دوڑانے کے لیے جس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے الفاظ ادا کیے اور اس کے بعد کہا لعنک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تیز چل، یہ جملہ انہوں نے کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہا آپ سواری سے اتر جاؤ، اور سواری سے اتر کے کہا کہ اگر یہ ملعون ہے اور اس پر لعنت ہے تو کم از کم پھر تمہیں اس پر سوار ہونے کا کوئی حق نہیں، تم پیدل چلو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سواری سے اتار کر کہا کہ کسی ملعون سواری پر تمہیں سوار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنی سواری کو بد دعا دینا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یا کبھی ٹائر پنچر ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار بڑی منحوس گاڑی ہے، سارا دن اس پہ گھومتے رہیں گے، اب ٹائر اس کا پنچر ہو گیا تو منحوس ہو گئی، جب تک آپ پھر رہے تھے تو بڑی اچھی تھی، اور اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو کیسے چلے گی، یا پنچر ہو گیا تو پنچر اس کا ٹھیک کرنے میں اس کے بغیر کیسے چلے گی۔ تو یہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ منحوس ہو گئی، اس میں نحوست آ گئی، یہ بد دعا ہے ایک قسم کی۔ بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اس پہ یہ ٹھپا لگا دیا، یعنی آپ نے تو اپنی طرف سے یہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ منحوس ہے، اب یہ اللہ کی مرضی کہ اللہ اس کو منحوس بنائے یا نہ بنائے، آپ کے اختیار میں جو تھا وہ تو آپ نے کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ جس طریقے سے انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے اسی طریقے سے انسان اللہ سے شر بھی مانگتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کی اس بد دعا کو بہت جلدی قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہاری بد دعاؤں کو بھی اسی طرح قبول کرنا شروع کر دوں جس طرح تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو اس دنیا میں کوئی آدمی زندہ بچے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم اتنے کلمات اپنی زبان سے اس طرح کے غلط نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان شر بھی اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگتا ہے، اپنے لیے برائی یا اپنی اولاد کے لیے برائی بھی ایسے مانگتا ہے جیسے کوئی خیر مانگتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح
عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں. ذرا سا کوئی کام غلط ہوا, اس نے کوئی کہا تھا کہ آپ یہ چیز لے کر آؤ, کوئی اور چیز لے کر آ گیا, یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام ہو گیا, ہم زبان سے بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کلمات نکالتے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو اس حالت میں قبول نہیں کرتے. یہی حدیث میں آتا ہے, یہ بد دعا سے جو منع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جن اوقات میں فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تمہاری زبان سے بد دعا نکلی اور کسی فرشتے نے اس پر آمین کہہ دی, اس طرح کے واقعات, ہزاروں واقعات ہیں کتابوں میں کہ ماں نے کسی کو زبان سے کچھ نکالا اور وہ اسی طرح ہو گیا. اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے. اس وقت انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم سے کیا غلطی ہو گئی, کیا گناہ ہو گیا. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خود میں نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. اب ظاہر ہے آپ نے اگر اپنے بیٹے کو بد دعا دی, اپنے بھائی کو بد دعا دی غصے میں آ کر, حالانکہ آپ دل سے بد دعا نہیں دے رہے تھے اور وہ قبول ہو گئی, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بد دعا دی اور جائے گا وہ ٹرک سے ٹکرا کے ٹرک کے نیچے آ جائے گا. ممکن ہے 3 سال بعد آپ کی وہ دعا قبول ہو, ممکن ہے 10 سال بعد قبول ہو, ممکن ہے آپ کی زندگی میں قبول ہو, ممکن ہے آپ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آئے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بہت سختی سے منع فرمایا. یہ جو ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا, خوش قسمت اور بد قسمت, دنیاوی کاموں کی وجہ سے, یہ بات یاد رکھیں, اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں سعادت مندی اور بدبختی کا تصور تو ہے کہ یہ آدمی سعادت مند ہے, یہ آدمی بدبخت ہے. سعید اور شقی کا تصور تو اسلام میں ہے, اور اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, والدین کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا, اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا. ان چیزوں سے تعلق ہے کہ یہ آدمی سعادت مند ہے یا بدبخت ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ یہ خوش قسمت ہے, یہ بدقسمت ہے, اس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بدقسمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے خوش قسمتی اور بدقسمتی کا, کہ یہ خوش قسمت ہے اس لیے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا گاڑیاں تھیں, آپ کے پاس کیا بنگلے تھے, آپ کے پاس کیا بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ کوئی مال و دولت تھی؟ حضور کے پاس تو یہ نہیں تھی. اس لیے یہ ہمارے غلط تصورات ہیں, اور ان غلط تصورات کی وجہ سے ہم ہر وقت پریشان ہیں. دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ کسی کو بھی چین نصیب نہیں ہوتا. اس لیے انسان کو یہ تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے سعادت مند بنا, میری قسمت کو اچھا بنا. قسمت کو اچھا بنانے کا مطلب کہ میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں. باقی پیسے کا آنا, پیسے کا جانا, یہ نہ کسی کے بزرگ ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو بزرگ ہے, پیسہ نہیں ہے تو بزرگ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فقیر تھے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو سلیمان علیہ السلام کے پیغمبر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں, حضرت عیسیٰ کے پیغمبر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. سلیمان علیہ السلام کی قسمت بھی اچھی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمت بھی اچھی تھی. سلیمان علیہ السلام بھی سعادت مند تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سعادت مند تھے. ہم ان چیزوں سے پریشان ہو کر اپنی زبان سے غلط جملے نکالتے ہیں جو ہمیں یا تو اس وقت فوری طور پر یا پھر 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 30 سال بعد پریشان کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانی چاہیے, اپنے گھر کی خواتین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب بھی آپ نے زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے جو بھی جملہ نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میری طرف سے نگران مقرر ہیں جو اس کو فوراً محفوظ کر لیتے ہیں. وہ محفوظ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, کہ یا اللہ فرعون کے دل کو سخت کر دے, اس کا مال ضائع کر دے,
تاکہ یہ ایمان لائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری بد دعا قبول کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول ہونے میں 40 سال لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر فرما دیا اجیبت دعوتکما، تمہاری بد دعا میں نے قبول کر لی، فرعون مسلمان نہیں ہوگا، میں اس کو کبھی بھی ایمان کی توفیق نہیں دوں گا، تمہاری یہ بد دعا قبول ہے. لیکن اس کا اظہار اللہ نے 40 سال بعد کیا ہے. تو اس کی بہت ساری آپ کو قرآن میں مثالیں مل جائیں گی، حدیث میں مثالیں مل جائیں گی. اس لیے زبان سے کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات نکالنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے. نہ اپنے آپ کو برا کہیں، نہ اپنی اولاد کو برا کہیں، نہ اپنے مال کو برا کہیں، نہ اللہ کی کسی نعمت کو برا نہ کہیں. اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کریں. کوئی مسئلہ کسی سے ہے، اس سے اس مسئلے کی شکایت کریں کہ بھائی مجھے تم سے یہ شکایت ہے، یہ کام اپنا ٹھیک کر دو. بچے نے کوئی غلط کام کیا، اس کو کہہ دیں بیٹا یہ کام آپ نے غلط کیا، یہ کام یوں کر دیں. لیکن یہ غلط الفاظ زبان سے نکالنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.